فلسفہ، جس کی تعلیم، جس کا افکار اس کو مدینہ دکھائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یاد کو اور آتش عشق کو جلا عطا کرے، تو ایسے عاشق کو لوگ اب اس کا نام لینا آہستہ آہستہ، اور نئی نسل جو ہے وہ پیچھے ہو چکی ہے۔ بس صرف یہ کہ اسکولوں میں وہ صرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا تعارف یوں کرایا جاتا ہے کہ یہ شاعر مشرق تھے، پاکستان کا خواب دیکھا تھا، بس اس حد تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت، یہ یاد رکھیو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب روم کا جب فلسفہ جو الحاد کا فلسفہ تھا، جو عیسائیوں کا فلسفہ تھا، یونان کا فلسفہ جب اٹھا، جنہوں نے اللہ کی نفی کی، نعوذ باللہ، اللہ کو انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، بس ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے کئی خود رو پودے ہو جاتے ہیں، گھاس پھوس ہو جاتی ہے زمین پر، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سبزی ہریالی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، کوئی کائنات بنانے والا نہیں ہے، ہم از خود پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس فلسفے کا، اس الحاد کا مقابلہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنے فلسفہ اسلامی کے طور کو پیش کر کے آپ نے ان کا راستہ بند کیا، اور دنیا جو گمراہ ہو چکی تھی اس کو صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے عقیدے پر جمع کر کے کھڑا کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت مولانا جلال الدین رومی، مولا روم رحمۃ اللہ علیہ، جب جنہوں نے تصوف کے خلاف، جنہوں نے معرفت الہی کے خلاف، جنہوں نے روحانی مدارج کے خلاف جنہوں نے جنگ کی، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف لکھ کر قیامت تک کے آنے والے ہر صحیح تشخیص کرنے والے انسان کے لیے ایک رہنمائی کا باب کھول کے رکھ دیا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ انگریز کا بر صغیر پر قبضہ ہوا اور انگریز نے قادیانیت کو فروغ دیا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، جس کی موت ٹٹی خانے میں ہوئی، سر اس کا ٹٹی خانے میں پڑا تھا، جس کی موت اس طرح ہوئی، جس کی آنکھ کانی، شکل دیکھنے کے لائق نہیں تھی، اس کو اٹھا کے انگریزوں نے کہا کہ یہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قادیانیت کا، مرزائیت کا فروغ بر صغیر میں انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے، اور دوسرا پودا جو انگریز لگا کے چھوڑ گئے تھے، وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جذبے پر تلوار چلا کے گئے تھے کہ لوگوں کو یہ ان کے عقیدے میں یہ بات رکھ دی کہ جو بھی محبت رسول کا دعویٰ کرے گا وہ شرک کرے گا۔ محبت رسول کو شرک کا لباس انگریز پہنا کر گئے۔ محبت رسول کے جذبے سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے انگریزوں نے بہت بڑی سازش تیار کی، اور مسلمانوں کو توحید کے نام پر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے کو شرک کا نام دیا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کو بدعات کا نام دیا، اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے کو یہ بھی شرک، یہ بھی بدعت۔ ان چیزوں کو انگریز نے اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا کہ نہ وہ کسی مولوی کی بات سنتے تھے، نہ کسی فلسفی کی بات سنتے تھے، نہ وہ کسی کتاب کو مانتے تھے،
یہ الحاد کا دور تھا، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ کرم فرمایا کہ اسلام کی شمع کو اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علامہ اقبال کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ولی عطا فرمایا۔ علامہ اقبال کا جو رخ ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا، صرف وہ پاکستان کا خواب دیکھنے والے نہیں تھے، وہ ساری دنیا کو اسلام کا کنبہ بنانے کے لیے خواب دیکھا تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا فلسفہ عشق یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا آپ نے شعر تو اکثر سنا ہوگا، انشاءاللہ آج سے 2-3 جمعہ میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ذات کے لیے آپ کی توجہ کے لیے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج جس عشق کے فلسفے کو انگریز روند کر جانا چاہتا تھا، آج جس علامہ اقبال کے عشق کے فلسفے کو نام نہاد مسلمان بھی اس فکر سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ علامہ اقبال وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے دل میں ہر وقت رخ مصطفیٰ کی تصویر دیکھتا ہے۔ یہ فقط لفاظی نہیں ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تڑپ کر بولتے ہیں۔ آپ کہیں تو میں اپنے انداز میں پیش کر دوں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، وہ رب، وہ پروردگار جو ہر طرف آیا ہے لیکن اپنے نور کے جلووں میں آیا ہے، مولا کبھی تو میری آنکھ کے سامنے لباس مجاز پہن کر میرے محبوب کی صورت میں آ۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مولا کبھی سامنے تو آ کہ میری جبین نیاز تجھے تیرے آگے سجدہ کرنے کے لیے کتنی بےتاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے۔ علامہ اقبال مشاہدے کی منزل پر، مقام پر فائز تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا اولیاء کرام آ کر دیدار کرتے تھے اور پھر اپنے آپ کے لیے آپ کہتے ہیں علامہ اے اقبال تو اتنا شکستہ ہے، عشق نے تجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اقبال تیرا انگ انگ عشق میں زخمی ہے، اقبال تیری روح زخمی ہے، تو شکستہ ہے، ٹوٹ گیا ہے، تیرا کیا بنے گا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی اپنے آپ کو مخاطب فرماتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، توجہ کیجئے گا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، میرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ فرماتے ہیں میرا دل اس آئینے کی مثال ہے، ذرا کبھی جو آئینے والی دکان ہو نا، شیشہ گر کی دکان، تو وہ جو سیدھے صاف ستھرے مضبوط شیشے ہوتے ہیں وہ ان کی احتیاط نہیں کرتا ہے۔ جس کو ٹھوکر لگ چکی ہو، جو کہیں سے کریک ہو چکا ہو، تو جو آئینہ ساز ہوتا ہے، جو دکاندار ہوتا ہے، وہ اس ٹوٹے ہوئے آئینے کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، وہ اس کو بڑے طریقے سے رکھتا ہے، پیار سے رکھتا ہے۔ اب فرماتے کیا ہوا اقبال کہ تو ٹوٹ گیا، تیری روح عشق نے چھلنی کر دی۔ فرماتے فکر نہ کر کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، میرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میرے ٹوٹے دل پر رب کی نظر ہے، اور میرا رب دیکھ رہا ہے کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ اس کو ہر غم و علم سے ہٹا کے رکھتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں آج جس دور میں نے آنکھ کھولی ہے، اس دور میں عشق کہاں ملتا ہے؟ علامہ اقبال تیرے وجدان پہ قربان، علامہ اقبال تیرے عشق پہ قربان۔ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہاں پر یہ غزنوی کی تڑپ نہ سمجھنا، غزنوی کی تڑپ بلال کی تڑپ اشارہ ہے کہ آج نہ عشق میں وہ گرمی رہی، وہ آتش عشق وہ کہاں ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ آج جو دور ہے اس میں عشق مصطفیٰ کی، عشق الہی کی تڑپ، وہ آتش کہاں ہے؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ اب وہ حسن بھی وہ نہیں رہا، آج یہاں گھسے پٹے ایمان والے ہر طرف پھلتے رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر امیہ بن خلف نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ عزیزان محترم، ننگے بدن کو رسی میں پگ باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، مکے کی وہ زمین جو اتنی تپتی ہوئی ہے کہ جس کے پتھر آگ میں تپے ہوئے پتھروں کی مثال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو رسی میں، آپ کے گلے میں، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش بدماش لڑکے امیہ بن خلف کہتا تھا کہ مکے کی زمین پر بلال کو اتنا گھسیٹو کہ یہ محمد محمد کہنا چھوڑ دے۔ میرے دوست، جب حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، ادھر سے حضرت سیدنا صدیق اکبر سامنے آ رہے ہیں۔ قربان جاؤں میں صدیق تیرے عشق پر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میں بلال کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ بلال کی حالت کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عاشق کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔
میرے دوست قابل غور بات ہے، اور اس منظر کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب انداز میں پیش کیا۔ یہ ہے اقبال، عشق کا ترجمان اقبال ہے۔ حضرت بلال کے عشق کی ترجمان، بلال کی عشق کی ترجمانی اقبال کی زبان ہے۔ صدیق کے عشق کا ترجمان اقبال ہے، اور حیدر کرار کی عظمت کا ترجمان بھی اقبال ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ کلندر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت بلال کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم گوشت ادھر چکا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کی ہڈیوں سے آپ کی جلد اتر چکی ہے، خون ایک ایک رگ سے بہ رہا ہے، مکے کی زمین بلال کے خون سے تر بتر ہے۔ میرے آقا کریم اپنے عاشق کی حالت کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بلال میرے عشق میں تو نے بہت دکھ سہے۔ حضرت بلال تڑپ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ مجھے آپ کے عشق میں آزما رہا ہے، میرا رب آپ کے عشق میں مجھے آزما رہا ہے، مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح کمہار کے پاس جا کر کوئی برتن کوئی گھڑا وہ لینے والا جاتا ہے اور لینے سے پہلے گھڑے کو تھپ تھپاتا ہے کہ کہیں سے لیک تو نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں سونیا رب مجھے آپ کے عشق میں دیکھ رہا ہے کہ بلال کہیں عشق میں کمزور تو نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہائے ہائے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا۔ حضرت بلال کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے حبش سے تجھ کو حجاز میں لایا، اور ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ نماز اس کے نظارے کا بس بہانہ بنی۔ ہوئی اسی سے تیرے میں کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ عزیزان محترم، علامہ اقبال نے یہ بات کس منزل پہ آ کے کہی ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں، محبت والے اگر سننا چاہیں گے تو آواز سے پتہ چلے گا، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے، میں ابھی بات بس کر دیتا ہوں۔ ٹائم کیا تھی سی؟ اچھا سی، چلو 5 منٹ اپنی گال ختم کریں۔ جڑے کاوڑے بیٹھے او سبحان اللہ نہ آکھن، باقی تا آکھن چاہیں چلو بلا آکھن سی زور مسئلہ اکھوینن، چلو میاں زور مسئلہ نہ آکھو، اپنے شوق نہ لاکھو چاہیں، یعنی منتہ کروں تو بلا کہنا آکھسو، آکھو آپو جانا کو تو بلا چنگی طرح تے آدھو۔ ساری قوم ہی عجیب قوم ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کس منزل پہ آ کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدیہ تبریک پیش کیا۔ عزیزان محترم، ایک ایک شعر کے اندر کئی گھنٹوں ان پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اشارتاً بات کرنے کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا۔ اور بھی تو حبشہ کے تھے، بہت سے صحابی تھے۔ حضرت بلال کے والد کا نام بھی بہت مشکل سے کسی کو پتا ہے، حضرت بلال ابن رباح۔ آپ کے دادے کا پتہ نہیں ہے، حسب نسب کو تو چھوڑو نا، حضرت بلال کے باپ کا اور ان کے دادے کے نسب کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔
لوگ نسب پہ فخر کرتے ہیں، لیکن بلال کو اگر فخر ہے تو میرے آقا کی ذات پہ فخر ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا گمنام بندہ جس کے قبیلے کا پتہ نہیں، جس کی ذات پات کا پتہ نہیں، بس یہ ہے کہ حبشہ میں غلام بن کے مکے میں آیا۔ جب مکے میں آئے امیہ بن خلف نے، اس لعین نے آپ کو خرید کر غلام بنا لیا، تو پھر جب میرے آقا کے چہرے پر پہلی نظر پڑی تو اللہ کی قسم میرے آقا کے محمد مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ ہر ستم برداشت کیا، ایک ایک عضو پر چھری چلائی، تلوار چلائی، پتھر کھائے، آگ پہ جلائے گئے، آگ سے سیخیں گرم کر کے آپ کی زبان کو جلایا گیا۔ اللہ کی قسم، لیکن جتنا جلاتے تھے اتنا محمد محمد کہتے تھے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا۔ نہ حسب نسب کی بات ہے، نہ ذات پات کی بات ہے، نہ قبیلے کی بات ہے، بس رب نے تیرے ستارے کو چمکانا جو تھا، پھر کیا ہوا؟ اٹھا کے تجھ کو حبش سے حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے میں کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، وہ ازاں یقین جانیے سیدنا صدیق اکبر کی ذات بھی موجود، فاروق اعظم کی ذات بھی موجود، عثمان غنی کی ذات بھی موجود، مولائے کائنات کی ذات بھی موجود، میرے آقا کے صحابہ کی جماعت ہے۔ لیکن جب اللہ نے اذان کے اس ترانے کو اتارا، وحدانیت کا، رسالت کے اعلان کو اتارا، تو اللہ کی قسم پوچھا تو ہوگا میرے محبوب نے کہ مولا یہ کس کی زبان سے کہلواؤں؟ سارے میرے غلام بیٹھے ہیں، عرش سے آواز آئی ہوگی کہ میرے مصطفیٰ جس نے زبان پر جو آگ سے جلایا گیا ہے، جس کی زبان کو اس بات سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہ یہ اللہ اللہ کہے نہ محمد محمد کہے، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر میرے نام کی صدا بلند ہوگی تو بلال کی زبان سے ہوگی۔ بلال کی زبان سے ہوگی۔ رب نے خود فیصلہ فرمایا، پہلا ترانہ عشق کا جو اذان کی صورت میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے کی سرزمین پر بلال چبوترے پہ کھڑے ہیں۔ جب یہ آواز گونجی ہوگی تو آسمان سے فرشتے اتر اتر کر بوسے دے رہے ہوں گے، آسمان سے فرشتے چومنے کے لیے جنت کے پھول لے کر حاضر ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہماری تو آواز، ہم تو نقل بلال بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ بلال کی آواز کو ذرا تصور میں دل میں اتار کے کہ جو آواز عشق کی تھی، اس عشق کی آواز پر میرے آقا بھی ٹھر ٹھر کے جاتے ہوں گے۔ مدینے کی گلی گلی آواز سے گونج مہک رہی ہوگی، عرش سے سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر جبریل امین بلال کا طواف کر رہے ہیں کہ بلال تیرے نصیب پہ قربان، کہ 1,14,000 صحابہ بیٹھے ہیں لیکن رب نے تیری زبان کو چن لیا ہے کہ میرے نام کی صدا بلند کرے گا تو بلال کرے گا۔ ازاں ازل سے، علامہ اقبال تجھے سلام،
علامہ اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے۔ دوستو میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی ایک وہ شخصیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ لاہور جو جائے کام بعد میں ہو، پہلے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جا کے سلام پیش کرے کہ اقبال تیرے وجدان پہ قربان، تو نے عشق مصطفیٰ کی وہ شمع جلائی کہ لاکھ انگریز، لاکھ قادیانی لعین، لاکھ وہ فتوے باز جو عشق رسول پر تلوار چلانا چاہتے ہیں، اقبال تیری عظمت کو سلام کہ تو نے وہ پیغام دیا ہے کہ قیامت ہو سکتی ہے، عاشق جب تیرا کلام پڑھتا ہے تو میرے آقا کی ذات پہ قربان ہو جاتا ہے۔ اقبال تیری عظمت کو سلام۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز نماز اس کے نظارے کا بس بہانہ بنی۔ یہ علامہ اقبال کس لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے۔ بس میں اسی بات کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی کیوں ہے، پھر اگر یہی بات چھوڑ دیتا ہوں تو اگلے جمعہ پر پھر یہ بات، یہ ربط نہیں ہو سکے گا۔ بس یہ بات میں آپ کو سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی کیفیت کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے کیا خوب انداز میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ نماز اس کے نظارے کا بس بہانہ بنی۔ فرماتے ہیں حضرت بلال کا طریقہ کیا تھا؟ سارے صحابہ مسجد نبوی میں میرے آقا مصلی پر قیام فرما رہے ہیں، سارے صحابہ پیچھے نماز کے لیے اقتدا کر رہے ہیں، اور ہر صحابی کی نظر سجدہ گاہ پہ ہے، رخ قبلے کی طرف، رخ قبلے کی طرف، نظر سجدہ گاہ پہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہر صحابی کی نظر، توجہ، ہر صحابی کی نظر، بولیے کہاں پہ؟ سجدہ گاہ پہ۔ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، رخ نظر کہاں پہ ہوتی ہے؟ جڑے ایڈے اوڈے دے دن انہیں کو وہ جواب نہ دے بن، سجدہ گاہ پہ نظر۔ لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کر پیچھے کھڑے ہوتے، نہ سجدہ گاہ کی طرف دیکھتے، نظر رخ مصطفیٰ کی طرف۔ یہ نماز کی حالت میں ہے، یہ نماز کی حالت میں ہے۔ عمل کس کا ہے؟ حضرت بلال کا۔ اور اس شعر کو ذہن میں رکھیے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا بس بہانہ بنی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر اس بات کو سمجھیے گا۔ اب حضرت بلال نماز پڑھ رہے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کی طرف آپ کی نظر طواف کر رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کی نماز ہی یہی ہے، حضرت بلال کی تو نماز یہی ہے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، حضور ہمیں تو حکم ہے کہ نماز کی حالت میں نظر سجدہ گاہ کی طرف ہو، اور آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کا قاصد حضرت بلال نماز کی حالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ کی دیکھنے کی بجائے آپ کے چہرے کو تکتا رہتا ہے نماز کی حالت میں۔ جب صحابہ نے یہ اعتراض اٹھایا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کر میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بلال یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ تو نماز کی حالت میں سجدہ گاہ کو دیکھنے کی بجائے میرے چہرے کی طرف تکتا ہے، بلال یہ کیوں کرتا ہے؟
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر وقت عشق کی کیفیت میں سرشار تھے. اچھا جو عاشق ہوتا ہے نا اس کے لیے وصل محبوب قریب بھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں فراق میں ہوں. وہ فراق میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور عاشق یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ تو من شدی من تو شدم، تو جا شدی من تن شدم، تا کس نہ گوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری. عشق جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے محبوب قریب بھی ہو تو عاشق یہ کہتا ہے کہ یہ قرب بھی دوری پر ہے. آقا اب یہ چاہتا ہوں کہ تو من شدم من تو شدی من جا شدم تو تن شدی. آقا اب میں نہ رہوں تو ہی تو ہو جا. آقا میری جان نہ رہے، روح میری ہو لیکن یہ تن تو بن جا. تاکس نہ گوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری. آقا پھر بعد میں جو مجھے دیکھے تو یہ کہے کہ وہ عاشق نہیں، وہ خود آ رہا ہے. محبوب تیرے میرے اندر تیرے ہی جلوے ہوں، کوئی بعد میں نہ مجھے کوئی اور کہے نہ تجھے کسی اور کا ہونے دوں. آ جاؤ مورے بالم، آ جاؤ مورے بالم، بس جاؤ ان نینن میں، نہ خود کسی کو نہ تجھے دیکھوں نہ کسی کو دیکھن دوں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، دوستو وقت میں بہت لے چکا ہوں بس بات ختم کر رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ نے میرے اور کعبے کے درمیان سارے حجاب اٹھا دیے. میری نظر نے کعبے کو دیکھا. یا رسول اللہ اب میری نگاہ ہے کعبے پر، میں اپنی آنکھ کو مدینے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھ سے کعبہ دیکھ رہا ہوں، اور جس کا آقا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے تو سدرۃ المنتہا پہ بیٹھنے والے فرشتے پر نظر ہو، جنت میں اپنے محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضرت سلیمان کا خلیفہ حضرت آصف بن برقیہ فلسطین کی سرزمین پہ بیٹھ کر یمن کی سرزمین کو آنکھوں سے دیکھے، ملکہ سبا کا تخت لے کر کہے کہ انا، فرمائے کہ فلما رآہ مستقرا عندہ، کہ جب حضرت سلیمان دیکھیں تو حضرت آصف بن برقیہ تخت آگے لا چکا ہو. تو آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے خلیفے کی طاقت ہے تو میرے مصطفیٰ کے بلال کی طاقت کیوں نہیں ہے؟ وہ یمن کو ملکہ سبا کے تخت کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے تو میرے آقا کا میرے مصطفیٰ کا بلال مسجد نبوی میں کھڑا ہو تو کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں آقا میں نے دیکھا کہ جب آپ کعبے کی طرف جھکتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ آپ کی طرف جھکتا ہے. جب آپ کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو کعبے کی جبین میرے مصطفیٰ تیری طرف جھکتی ہے. اعلیٰ حضرت کی روح پکار اٹھی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. آقا جب بلال نے دیکھا کہ کعبہ آپ کی طرف جھک رہا ہے تو میرے دل نے فیصلہ کیا بلال ادھر دیکھ وہ کعبہ ہے، ادھر کعبہ ہے، ادھر دیکھ میرا مصطفیٰ سامنے ہے، وہ کعبہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو اعلی حضرت کی روح وہیں پر موجود ہو کر پکارا تو ہوگا. حضرت بلال کی زبانی حاجیو
حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کو روزے کا بیان فرما رہے ہیں. میرے آقا کی ذات تو روزہ تو میرے آقا کے صدقے مقدم ہے. روزے والے کا ذکر نہیں ہے، روزے کا بیان ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کے مدینہ کو، میرے آقا کے گنبد خضرا کو کعبے کا بھی کعبہ کہا ہے. اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے آقا میں سجدہ تو کعبے کی طرف کر رہا تھا، لیکن کعبے کو دیکھتا تھا کہ وہ بھی آپ کی طرف جھک رہا تھا. تو آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. نماز اس کے نظارے کا بس، نماز وہ نماز میں دیکھنا، نماز اس کے نظارے کا بس بہانہ بنی. اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ نماز تو آپ کی ادا ہے جو ہم کر رہے ہیں. یا میرے مالک، اے میرے آقا، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے ہوش کب تھا سجود کا. نہ سجدے کا ہوش ہے، نہ رکوع کی حاجت ہے. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز. انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرت اقبال کا مزید عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان